السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حقیقی مسلمان کون ہے اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے، یعنی مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، اور صحیح معنوں میں جو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے وہ ایسا شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن دوستوں، اگر ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائیں تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، اور وہ گیپ کس چیز کا ہے؟ وہ ہے اخلاقیات کا، اور جو ہے دوسروں کے حقوق کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آج ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی اور بیسک ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی سنتوں سے جو ہے وہ لا علمی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے کچھ سیرت کو پڑھ رکھا ہوگا، یا آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہوں گی اور آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہوگا، تو تب وہ چیز کچھ نہ کچھ آپ کی ذات کے اندر بھی آئے گی، اور اگر آپ ان کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آئیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو یقیناً رفتہ رفتہ یہ چیزیں انسان کے جو ہے وہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں، انسان ان کو کرنے لگ پڑتا ہے، سنت اعمال جو ہے وہ اس سے صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بٹ اگر ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ناول ہے یا کوئی اور جو ہے وہ انگلش بک ہے جس کے اندر کچھ سٹوریز وغیرہ ہیں، یعنی اسلام سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ جو مینرز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے؟ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا حال یہ کہ آج ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، بس انہی چیزوں میں وہ یا تو گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر وہ اور جو ہے یوٹیوب کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر وہ مصروف نظر آتے ہیں۔ تو جو دین کا بیسک نالج تھا وہ ہم جو ہے آج کھو بیٹھے ہیں، اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کا بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ہی پڑوس میں اور ہماری ہی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں؟ آپ نے تو پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ اس قدر آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس قدر جو ہے وہ حقوق بتلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے۔ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا جو خیال رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھ رہا، اور ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق یہ تھے؟ آپ نے امت کو یہ تعلیمات دی تھیں کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو ستانا ہے، اذیت پہنچانی ہے، تکلیف دینی ہے؟ نہیں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں وہ رہتی دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو لے کر چلیں تو یقیناً ہمارے لیے تمام کے تمام راستے بھی کھل جائیں گے جو راستے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں،
اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں بھی عزت دے گا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاقیات کو اپنانا ہمیں لازم ہے اور ضروری ہے اس زمانے کے اندر، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ غصے کی حالت میں نظر آئے گا آپ کو، یا اس کا جو ہے وہ کردار اچھا نہیں ہوگا، یا اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، یا وہ کسی کے بغض اور حسد میں مبتلا نظر آئے گا آپ کو۔ یعنی باطنی امراض اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ انسان ان باطنی امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہو کر اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو چکا ہے، اور بس ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس، اور کسی طریقے سے کسی کا حق جو ہے وہ غصب کر کے میں آگے چلا جاؤں اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ مراعات حاصل کر لوں، زندگی میں ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمیں ایک ایسا مسلمان بننا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ زبان کو دیکھ لیں تو ہماری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو ہمارے دوستوں کو، جو ہمارے عزیز و اقارب کو، جو ہمارے تعلق والوں کو متاثر کرتے ہیں، اور ہماری باتیں ان کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے جب بھی بولیں تو ناپ تول کر بولیں، اور زبان سے جو جملہ نکالیں اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا مخاطب اس سے پریشان نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو، یا آپ کی زبان سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو ایسی تکلیف اور ایسا دکھ پہنچے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا ہو جائے اور اس کا تعلق آپ سے ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیے اور اچھا بولیے، تاکہ لوگوں میں بھی آپ کا ایک اچھا مقام رہے اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو آپ اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور معاشرے میں تعریف ہوگی کہ یار فلاں کا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کا کردار بہت اچھا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ سچا ہے، وہ سوسائٹی میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو ہم اپنائیں گے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہم اپنی زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح کا جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے تھا، ایک اسلامی معاشرہ، لیکن آج وہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کو اذیت نہ دی جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، اور پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں جو ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں، وہ سب چیزیں آج ہمارے گھروں سے نکل چکی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو پھر سے جو ہے وہ اپنانا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتلائی۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر چکا ہے، تو ہم دل ہی دل میں اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، بغض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں آگے بڑھ گیا۔ چاہے کہ ہمیں اس سے دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں اور دے، اللہ تمہیں اور ترقی عطا فرمائے، لیکن ہم حسد کرتے ہیں، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے کوئی بھائی پریشانی کی حالت میں آپ اس کے پاس گئے ہیں اور اس کو آپ تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، تو باتوں ہی باتوں میں اس کے سامنے مسکرا دینا، یہ بھی آپ کا اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تیرا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ اپنے بھائی کے لیے مسکراتے ہیں، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دے رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، ہم سنتوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب وہ اخلاق کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جب ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنائیں گے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ تمہارے جو ہے وہ جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم،
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نظر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر ہے اور ہمارے اعمال پر ہے۔ اب اللہ رب العزت جب انسان کے دل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بنیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال ایسے ہونے چاہیے، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم ایک سچے اور حقیقی مسلمان بن جائیں۔ اور جو مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ کس طرح سے ہمارے اوپر پوری اترے گی جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بنیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔